اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم اس ایک بات کا جائزہ لیں گے کہ اگر پی ٹی آئی پہ پابندی لگتی ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ نائل ہوتے ہیں تو کیا پی ٹی آئی اور عمران خان کی سیاست یا ان کی لیگیسی ختم ہو جائے گی؟ ویسے تو جو ہے کل کے بارے میں اللہ پاک کے علاوہ کسی کو کچھ پتہ نہیں، لیکن جو تاریخی پس منظر ہے پاکستان کی سیاست کا کہ یہاں کیا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ہونا کیا ہے یا اس کی کیا ایکشن ہو رہے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے چونکہ ہمارے 12 کروڑ ووٹر میں سے تقریباً جو 8 کروڑ ووٹرز ہیں انہوں نے ایسٹ پاکستان، یا 9 کروڑ ہیں انہوں نے نہیں دیکھا ہے۔ تو تھوڑا سا ہم پیچھے جانا پڑے گا ہمیں کہ کس کس کے اوپر پابندی لگی، کون کون نائل ہوا، اس کے بعد پھر کیا ہوا اور یہ دن آنے تک جو ہے کتنی پابندیوں پہ، کتنے لیڈروں پہ پابندی لگی، کتنے لیڈر مارے گئے، کتنے جلا وطن ہوئے، اور پھر جو ہے آیا ان کی لیگیسی باقی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے اس میں زور ضابطے سے اگر کسی کو نائل کیا گیا، کسی کو اقتدار سے ہٹایا گیا، کسی کو برطرف کیا گیا، تو اس کی سیاسی لیگیسی، پاپولر لیڈرشپ کی لیگیسی ختم نہیں ہوئی ہے، جو اس ابھی تک کی جو تاریخ ہے 47 سے آنورڈ۔ تو اس میں جو سب سے پہلے جو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو سب سے پہلے جو پابندیاں لگی تھی وہ ایوب خان صاحب کی 50s میں شروع ہو گئی تھی۔ غلام محمد جب آیا تھا اس کے زمانے میں ایسٹ پاکستان میں 1954 میں ایک الیکشن ہوئے تھے، جاگتو فرنٹ بنا، اس میں جو لوگ تھے اس میں 2 متحدہ بنگال کے، جس میں کلکتہ، یہ مغربی بنگال، انڈیا والا بنگال اور بنگلہ دیش دونوں شامل تھے، اس کے وزیر اعلیٰ بھی تھے۔ ایک تھے مولوی فضل اللہ جنہوں نے قرارداد پاکستان پیش کی تھی، دوسرے ایک سابقہ جو وزیر اعظم تھے حسین شہید سہروردی۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی بڑا نام، معتبر نام تھا مولانا عبدالامین خان باشانی۔ ان تینوں نے مل کے جاگتو فرنٹ بنایا اور انہوں نے 2/3 اکثریت جو ہے حاصل کر لی صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں۔ مسلم لیگ کے یا سرکاری جو پارٹی تھی اس کے جو تھے سٹنگ وزیر اعلیٰ نور الامین، وہ چند دن پاکستان کے بعد میں وزیر اعظم بھی رہے 71 میں، انہیں ایک 26-27 سالہ نوجوان نے شکست دے دی۔ تو وہاں پہ جب گورنمنٹ بنی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو وہ کرنے دیتے۔ اچھا، اسی پہلی دفعہ اس میں جو ہے شیخ مجیب الرحمان بھی جو ہے الیکٹ ہوئے اور کئی نوجوان اور بھی ہوئے۔ کچھ ہفتوں کے بعد جو ہے غلام محمد نے جو ہے وہ مل کے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے برطرف کر دیا اس کو۔ اس سے پہلے یہ ہو چکا تھا کہ جو دستور ساز اسمبلی پہلے ہو چکی تھی برطرف، اور اس میں مولوی تمیز الدین خان جو اسپیکر تھے ان کا تعلق ایسٹ پاکستان سے تھا، انہوں نے بھی بڑی ایک جدوجہد کی۔ ان 4 بنگالی لیڈروں کو جو ہے وہ ان کو ناراض کرنے سے، ان کو جو ہے دربدر کرنے سے، ان کے مینڈیٹ کا احترام نہ کرنے سے، اور پھر نہ کرنے سے جو ہے وہ اس پاکستان میں سب سے پہلے جو علیحدگی کی جو بات کی وہ مولانا عبدالامین خان باشانی صاحب نے کی 1957 میں۔ انہوں نے اس میں ایک تقریر کی، اس میں انہوں نے کہا اسلام پاکستان۔ پھر کچھ لوگ جو وہاں پہ تھے ابھی جو تھے تو اس کو اتنی پذیرائی تو نہیں ملی، لیکن بہرحال انہوں نے پھر ولی خان صاحب کے ساتھ مل کے ایک پارٹی بنائی، وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور وہ ایک بڑے دیوبند کے پڑے ہوئے تھے، لیکن وہ ایک لیفٹسٹ تھے اور مزدوروں، کسانوں کی اور غریبوں کی بات کرتے تھے۔ اچھا، پھر اس سے جو ہے اور ظلم و ستم یہ ہوا کہ مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے بڑے ہی پاپولر لیڈر تھے حسین شہید سہروردی، وہ وزیر اعظم تھے، ان کو برطرف کر دیا ایوب خان نے، اور ان کے جو اس وقت کی جو وہ لوگ تھے، اور انہیں ملک بھی بدر کر دیا گیا، اور وہ بڑی قسم پرسی کے عالم میں ایک ہوٹل میں مردہ پائے گئے۔ بیروت اس زمانے میں مڈل ایسٹ کا ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا، جیسے آج کل دبئی وغیرہ ہے۔ تو یہ صورتحال ہوئی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ جو سارے لیڈر تھے ان کی وجہ سے وہ تو چونکہ اپنے 70s 80s میں تھے، تو ایک نئی لیڈرشپ آئی، اور نئی لیڈرشپ آئی مجیب الرحمان کی صورت میں۔ مجیب الرحمان نے بھی پہلے پاکستان کی بات کی، پاکستان کے آئین کی بات کی، دستور ساز اسمبلی کی بات کی۔ پھر ایوب خان نے جب مجیب الرحمان نے جب 64 کے الیکشن میں محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا تو اسٹیبلشمنٹ اور بھی اس کے خلاف ہو گئی۔ بعد میں ایک 66 میں ایک جو ہے 66-7 میں ان کے خلاف ایک اگرتلہ کیس، جھوٹا سا کیس جو ہے بنایا گیا، بعد میں اس میں چھوڑ دیا گیا، جب تک جو ہے اتنا پانی دریا پل کے نیچے سے گزر گیا تھا کہ بنگال والوں نے کہا کہ ہمارا ان کے ساتھ گزارا نہیں ہے۔ وہ پاپولر لیڈرشپ جس نے پاکستان بنایا،
جس نے وہاں ایسٹ پاکستان میں جو ہے وہ نشستیں دیں، انہوں نے اسمبلی سے قرارداد پاس کرائی. وہ پاپولر لیڈرشپ جس نے قرارداد پاکستان پیش کی، وہ پاپولر لیڈرشپ جن نے مسلم لیگ بنائی، جب انہیں جو ہے زبردستی جو ہے انہیں ڈپریس کرنے کی، سرپریس کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر وہ لوگ تو چپ کر گئے، لیکن جو اس وقت ینگسٹر تھے جن تک یہ پیغام پہنچ گیا تھا وہ آپے سے باہر ہو گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا اور وہ بنگلہ دیش بن گیا. اور وہ جو لیڈر تھے 4-5، پھر میں نام لے لیتا ہوں: مولانا عبدالحمید خان باشانی، مولوی فضل الحق، حسین شہید سہروردی اور مولوی تمیز الدین خان. ان کی جو دوسری تیسری جو ان کے آگے تربیت یافتہ لوگ تھے وہ اب بھی بنگلہ دیش میں حکومت کر رہے ہیں، اور اس میں خاص سے جو ان میں سے زیادہ انسپائریشن جو ہے وہ مجیب الرحمان کی، اب ان کی بیٹی جو ہے وہاں پہ پرائم منسٹر ہیں. اب اس کے بعد جو ہے جب پاکستان ٹوٹ گیا تو اس کے بعد یہاں پہ یہ ہوا کہ 3-4-5 سال جو ہے بھٹو صاحب نے حکومت کی، انہیں ہٹا دیا گیا. ہٹانے کے بعد انہیں پھانسی لگا دیا گیا، اور اگر کسی پارٹی کو ختم ہونا چاہیے تھا وہ پیپلز پارٹی ہوتی. پیپلز پارٹی کے کارکن جو ہے وہ سالہ سال 7 سال 6 سال بالکل بغیر پوچھے، اب تو بڑی آزادی ہے، اس زمانے میں ایک پی ٹی وی، ایک ریڈیو اور اخبار ہوتے تھے. اخبارات بھی جو ہے میں نے دیکھے ہیں کہ اخبارات کے آدھے صفحے جو ہے سینسر کی وجہ سے ان پہ لائنیں لگی ہوتی تھیں، اور وہ ان لوگوں کو، صحافیوں کو بھی کوڑے لگے، سیاسی کارکنوں کو بھی کوڑے لگے، اور سب سے بڑھ کے بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی. پھر پیپلز پارٹی کے اوپر اس طرح کی پابندی لگی کہ آئندہ ضیاء الحق نے کہا کہ آئندہ یہاں سیاسی بیس پہ کبھی الیکشن ہی نہیں ہوں گے. 79 کے جو الیکشن ہوئے وہ غیر جماعتی ہوئے، لیکن پیپلز پارٹی والوں نے کہا جی کہ ہمارا ایک پینل ہوگا، عوام دوست پینل. کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے کراچی کے بڑے شہر میں وہ دوسرے نمبر پہ رہے، یا پہلے پہ، میرا خیال ہے دوسرے پہ تھے وہ نہیں پہلے پہ تھے. کراچی میں بھی پہلے پہ تھے، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ مل گئے تھے عبدالستار افغانی صاحب کے ساتھ تو وہ بنے، اور ڈپٹی میئر پھر بھی پیپلز پارٹی کا بنا. باقی پورے پاکستان میں بھٹو کو 78 میں شہید کرنے کے بعد 79 میں پھر بھی ان کی پارٹی جیت گئی تھی. ابھی اس میں تھوڑا سا میں پشاور اور کوئٹے کا مجھے پتہ نہیں ہے، باقی سب شہروں میں وہ جیت گئے تھے. اب اس کے بعد کا وقت آیا، انہوں نے 85 کے الیکشن کرائے، پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا. بہرحال وہ تو عام طور پہ جو ہے نہیں کرنا چاہیے تھا، لوگوں کا خیال ہے وہ غیر جماعتی تھی. 88 کے جو جماعتی الیکشن ہوئے اس میں پیپلز پارٹی جیتی، اور پھر ایک نیا جو موڑ آیا کہ نواز شریف صاحب آئے. انہیں لے کے تو آئی تھی اسٹیبلشمنٹ، لیکن بعد میں جو ہے انہوں نے جب سول سپریمیسی کی بات کی، انہیں ایک دفعہ غلام اسحاق نے ہٹایا، ایک دفعہ جو ہے مشرف نے ہٹایا، ایک دفعہ عدالت نے ہٹایا. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا پیپلز پارٹی کے بعد جو ہے پھر ایک برا وقت آیا جب غلام اسحاق نے ہٹایا، لیکن پھر بھی انہیں ووٹ پڑے. اس کے بعد دوسری دفعہ جب فاروق لغاری نے ہٹایا، پھر بھی انہیں ووٹ پڑے. اس کے بعد پرویز مشرف نے جب ہٹایا نواز شریف کو، تو اس کے بعد اپنے طور پہ مسلم لیگ ختم کر دی گئی تھی، تقریباً ختم تھی. 10 سیٹیں ان کو ملی تھی 2001 کے الیکشن میں، پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ ملی تھی. لیکن ہوا یہ کہ جیسے آج مشرف کو کوئی نہیں جانتا ہے تو نواز شریف کو بہرحال جانتے ہیں. نواز شریف جو ہے وہ دوسرے لیڈرشپ ان کی ہے. پھر بینظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا، لیکن پارٹی انہی کی جیت گئی. اس کے بعد جو ہے جیسے کیسے بھی ہوا، پھر نواز شریف کو وہ جو ہے وہ باہر کیا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ جلا وطن ہوئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان پہ جتنا کچھ بھی ہوا، کوئی کاف لیگ کام نہیں آئی، کوئی جنینجو لیگ کام نہیں آئی، کوئی آئی جی آئی کام نہیں آئی. وہ ہر وقت جو ہے بڑی ساری جماعتوں کو اکٹھا کر کے، بڑے دھرنے دے کے، بڑے پرتپاک بڑی انویسٹمنٹ کر کے، ایک بینک دیوالیہ ہو گیا تھا مہران بینک، جس کی آئی جی آئی کو جس نے فنڈنگ کی تھی سرکاری طور پہ. تو یہ جو تاریخ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ پاپولر لیڈر اور پاپولر پارٹیاں جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہیں. اس کا دوسری بات ہے کہ وہ حسین شہید سہروردی یا مولوی فضل الحق یا باشانی کی جگہ جو ہے کوئی اور بندہ آ جائے، مجیب الرحمان آ جائے یا کوئی اور آ جائے. اسی طریقے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب چونکہ بھٹو صاحب کی اپنی بیٹی تھی تو وہ آ گئی تھی، اس کے بعد ان کا نواسا یا وہ داماد آ گئے، تو عمران خان صاحب کے بچے یہاں نہیں ہیں. تو اب یہ ہے کہ ان کی لیگیسی کو کون کیری کرے گا، جس کو بھی وہ نام، جس کے جو ہے وہ اے بی سی جس کو بھی کہیں گے، وہ ایک پاپولر فگر، ایک پاپولر میسیج جو ہے ایک وہ جو ہے وہ موجود رہے گا.
انہیں الیکشن میں حصہ لینے کا موقع دیا جائے، نہ دیا جائے، سزا ہو جائے، پارٹی بینڈ ہو جائے. جیسے پیپلز پارٹی کا انتخابی نشان تلوار تھا تو اس کو ہٹا دیا گیا تھا بیلٹ پیپر سے. لیکن پیپلز پارٹی اس کے بعد بھی جو ہے تقریباً 4 صوبوں میں ایک اچھی پریزنس ہے ان کی. اور جو ضیاء الحق ہیں یا مشرف جو کہتا تھا نہ بے نظیر آئے گی، نہ وہ آئیں گے، نواز شریف آئیں گے، ان کی پارٹیاں حکومت کر کے چلی گئی ہیں. تو جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ ہی بتا رہی ہے کہ یہاں پہ پاپولر جن لوگوں کا میسیج اور بیانیہ ہے اور جو پارٹیاں ہیں ان کو توڑا تو جا سکتا ہے، کمی بیشی ہوتی ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوتی ہیں، اور وہ نسل در نسل جو ہے ان کا میسیج آگے جاتا ہے. تو میرا خیال ہے اگر اس کو وہ پیرامیٹر وہ دیکھا جائے تو یہ پی ٹی آئی اس طریقے سے ختم نہیں ہوگی جو طریقہ ہے 2-3 پارٹیاں نہیں، اگر 10 پارٹیاں بھی اس سے بن جائیں. چونکہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں 2-3 پیپلز پارٹی سے پارٹیاں بھی نکالی گئی تھیں. ان کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس میں 2-3 بندوں کو چھوڑ کے باقی سارے جو ہے وہ بے نظیر اور نصرت بھٹو صاحبہ کو چھوڑ گئے تھے، اور پیپلز پارٹی اب بھی ہے. تو یہ جو اچھی جو لیڈرشپ ہے یا جو پاپولر لیڈرشپ ہے وہ پاپولر پارٹی ختم نہیں ہوتی ہے. آج اتنا ہی آزان ہو رہی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.